بال لائے. ہمارا پورا علاقہ دے لیے 2 من دھان ہوا کتنا 500 من. مولانا رضوان اللہ صاحب پورے بہار کی زمین عشری زمین ہے, آسمان کے پانی سے کھیتی ہو رہی ہے, 10% دینا پڑے گا کھیدور لوگوں کو, 10%. اگر نہیں دیں گے آپ اللہ کی نگاہ میں مجرم سمجھے جائیں گے. اے بھائی چپ رہو. اس لیے زکات تو زکات. فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے, 3. اللہ کبھی دے کر امتحان لیتا ہے, کبھی لے کر امتحان لیتا ہے. دیا ہے تو شاکر بن اور لیا ہے تو صابر بن. اگر اللہ نے مال دیا ہے شکر ادا کر, اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دیا ہے تو اکبر صبر کرنے والا بن. اللہ کے رسول فرماتے بنی اسرائیل کا واقعہ مشکات شریف میں نقل کیا. فرماتے 3 آدمی تھا, 3 ایک گنجا, ایک اندھا اور ایک کوڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں کو امتحان لینا چاہا, آزمانا چاہا. آزمایا. اللہ نے سب سے پہلے گنجے کے پاس ایک فرشتہ بھیجا. کس کی شکل میں؟ انسانی شکل میں. اس سے کہا تیری کوئی ضرورت؟ تو کہا میری تو کیا ضرورت, میں گنجا ہوں, لوگ مجھے ٹکلا بولتے ہیں, اس لیے میرے سر پہ بال آ جائے یہ میری چاہت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کے لیے دعا کر دیا, بال آ گیا سر پہ. کہا بول کیا چاہیے؟ تو کہا مجھے اونٹنی چاہیے. کہا اس زمانے کی مرسیڈیز BMW وہی تھی, دے دیا. وہ جا کر کوڑھی سے ملے, کوڑھی سے کہا تو کہا لوگ میرے ساتھ کھاتے نہیں پیتے نہیں گھن کرتے ہیں. دعا کر دی, اس کی چمڑی اچھی ہو گئی. کہا کیا چاہیے؟ کہا گائے چاہیے. گائے دے دیا. انڈے سے ملے. کہا تجھے کیا پسند ہے بھائی؟ شارٹ کٹ میں بول رہا ہوں. کہا مجھے تو کچھ دکھتا نہیں, اللہ میری آنکھ دے دے یہی بہت بڑی بات ہے. کہا اچھا, دعا کی آنکھ اچھا ہو گیا. کہا اب کیا چاہیے؟ کہا بکری چاہیے. اب مال آیا. اس کے پاس اونٹ کے ایک استبل تیار ہے, تو ادھر اس کے پاس بیل بکرے بہت زیادہ ہے, اس کے پاس بکریاں بہت ہے. خوب مالدار بن گئے, پیسے آ گیا. جیسے ہی پیسے آتا ہے انسان کو گھمنڈ آنا شروع ہو جاتا ہے, تکبر آ جاتا ہے, بڑائی آ جاتی ہے. بات جو ہے وہ بدل دیتا ہے, انداز بدل دیتا ہے, چال بدل جاتی ہے. اور گاڑی لمبی چوڑی سسر کی 4 چکے کی فقیر نے خرید لیا ہوا ہے. منگا بھک منگا فقیر, انٹرنیشنل فقیر سسر کی گاڑی میں بیٹھ کر ایسا دیکھتا ہے کہ کہیں مجھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے, میں کیسا لگ رہا ہوں. لوگ تجھے دیکھ رہے ہیں لیکن اس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ فقیر بیٹھ رہا ہے گاڑی میں. ہاں اس لیے دیکھ رہے ہیں. ایک سوال اور پوچھوں گا مجمع سے. ہاں بولے بارات واپس جا رہی ہے مولانا, کیوں جا رہی ہے؟ جہیز نہیں دیا. افسوس اس پر نہیں, افسوس اس پر ہے کہ دلی بمبئی حیدرآباد میں رہنے والا وہ حافظ قرآن بھی لے رہا ہے, سسر کی گاڑی پر گھومتا ہے. کم بخت کمینہ کہیں کا سینے میں قرآن ہے اور حرام کی گاڑیوں پر گھوم رہا ہے. دین کو نقصان ان چالو ملاؤں سے ہوا ہے جو ٹکاؤ ہے, جس کے ماں باپ نے یہ کہا اگر یہ پورا مولوی بنے گا تب بھی 8,000 کمائے گا اور آدھا بنے گا تب بھی کمائے گا. لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو قرآن کو اور علم کو کمانے کے لیے حاصل کرتے ہیں. فرماتے بارات چلی جائے گی واپس, ڈیل ہوا تھا وہ نہیں ملا. اے بتا مجمع میں بیٹھا ہوا پورا مجمع
जहेज तो नकद लिया है, मेहर किसने नकद दिया है? बोलो बोलो बोलो। मेहर बांधा 2 लाख, मेरे फातिमी 78,000, 82,000, 68,000, 2 अशरफी, 5 अशरफी दिया। किनारे बुढ़ा नहीं दिया, बुढ़िया कब्र पे आएगी, जनाजे पर आकर कहेगी मैंने माफ किया। मेहर दो, मेहर बीवी कोई नकद। और के जाता हूं मौलाना, ये इलाके का माहौल हो जो मेहर उधार रखे उसका निकाह ना पढ़ाया जाए। जहेज नकद, मेहर उधार क्यों? देखो कैसे सन्नाटे छा गए। देना पड़ेगा। ससुर से पैसे मांग रहा, उससे लोगों को दावतें कर रहा है, बारात की गाड़ियां कर रहा है कम बखल, और वो उधार रख रहा है। जो मेहर का असल वाजिब, निकाह में 2 ही खर्चे हैं, एक सुन्नत और एक वाजिब है। ये मेहर वाजिब इसी को उड़ा दिया। पूरा इलाका हाजी साहब हज में जा रहा है, बीवी का मेहर नहीं दिया। पूछिए मौलाना से मसला। कर्जदार आदमी हज में जा सकता है मौलाना? हज नहीं है। सब नियत करो बीवी का मेहर देंगे। अरे बोलिए इंशाअल्लाह। जिसके पास है वो सुबह दे दे, जाते के साथ गिन के मौलाना ने कहा। लेकिन बांधा तो होगा वही 2 अशरफी और मेरे फातिमी। मौलवी साहब 90,000 कहाँ समझे? अब परेशान है। पूरी जिंदगी 10 बच्चे का बाप बन गया, पोते हो गए, पोतियां हो गई, नाते नवासी की शादी कर रहा है और उधार बैठा हुआ है, और ये कर्जदार बैठा है। अगर मरेगा, बीवी ने माफ नहीं किया तो ये कहां जाएगा? मौलाना से मसला पूछिए। ये मुआशरत है। इसलिए पूरा इलाका ये नियत करे, नौजवान नियत करे, जब मेहर का पैसा होगा तभी शादी करूंगा, और ससुर से तो नहीं लूंगा। बेटी भी और पेटी भी, बेटी भी और पेटी भी, ये कहां से लाए? बेटी वाले का कोई खर्चा है नहीं शरीयत में। बेटे वाले को कहा भाई तू आ, इसे लेकर जा, मेहर नकद दे। मसला है, अगर औरत चाहे शादी से पहले मेहर नहीं दिया है तो अपने आप में हाथ नहीं लगाने दे सकती है, उसका हक है। वो कह सकती है पैसा देगा तो मुझे छूना, नहीं तो नहीं छू सकता है। मसला है। लेकिन मौलाना लोग नहीं बोलेंगे उसने भी नहीं दिया है। हाँ नहीं दिया, स्टेज पर बैठे, पूछिए उनसे। बिहार में ये है ही नहीं, इसका तस्वुर ही नहीं है दिलो दिमाग में। क्या तकरीब लबो लहजे में और क्या जो है अच्छे अंदाज में किया जावे। हमारा तो जिस्म हर जगह से छलनी है, हमने तो माशरे को गंदा किया हुआ है। ऐसा माहौल बना दिया, हमको नीतीश की साइकिल ने हम रुपट्टे को छीन लिया। वो क्या हमको साइकिल क्या दिया, रुपट्टा सर के ऊपर से ले लिया। मेरे भाइयों ये क्या माहौल बन गया। हम पहले सुनते थे कि उसको एक मुसलमान बना, ये हुआ वो हुआ, और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया कि भाई ये जो है ये लव जिहाद, लव जिहाद, लव जिहाद, घर वापसी होना चाहिए, घर वापसी। और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह क्या कहे इंसान के भाई ये मुसलमान तैयार हो गया और अपने बच्चे बच्चियों को ये कॉन्वेंट, ये कॉलेज, ये कॉन्वेंट और ये कॉलेज के चक्कर में ऐसा लगा दिया कि अब सुनते हैं पेपर में कि वहां एप्लीकेशन लड़की ने दिया है, वो गैर मुस्लिम से शादी करना चाहती है। एक मुसलमान की बेटी 22 साल की कोर्ट में पहुंचती है और वो कोर्ट में पहुंचकर बैठी है, बाप उधर है, माँ उधर है, रिश्तेदार उधर है। जज के सामने खड़े होकर बाप के सामने जिसको 20 साल खिलाया था वो बेटी कहती है मैं तो उसी हिंदू बॉयफ्रेंड के साथ जाऊंगी, मुझे मेरे माँ बाप नहीं चाहिए। ये क्यों पहुंचा, ये यहाँ तक हम क्यों गए? हमको उलमा से नफरत कहा ना उन्होंने, बस पूरा इलाका। खुद तो कभी 5 रुपया चंदा दिया नहीं,
میں تو دیکھا ہی نہیں یہاں. وہ شعر پڑھنے والا چلا چلا کے بیچارہ آواز اوپر کرا رہا ہے نیچے کرا رہا ہے کہ کوئی آوے 10 روپیہ دینے کے لیے. ایک آدمی نہیں ہلا پورے مجمع میں سے, ایک نہیں ہلا. کیوں کھا ہی اتنا لیا تھا وہاں پہ کہ اٹھنا ہی نہیں چاہ رہے تھے. میرے بھائیوں, سرزمین سیہ پور حضرت علامہ مولانا عبداللہ معروفی صاحب نعرہ تکبیر. بات یہ چل رہی ہے کہ پورا مجمع ارادہ یہ کرے گا کہ جس کی بیوی کا مہر باقی ہے وہ مہر ادا کرے گا. بھائی کریں گے, کریں گے؟ ہاں. جس کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ مہر نہیں لے گا. یہ نہیں کہ بیٹا عالم ہے, بیٹا حافظ ہے, وہ کچھ نہیں بولتا تو دھیرے سے اس کا باپ کہتا ہے کہ اب تو وہ چلتا ہی ہے مولوی صاحب, اب تو وہ چالو ہی ہے, یہ دو چکا کے چھوڑ کے کوئی اور بات کر لیجئے, وہ تو سسرال آنے جانے کے لیے ایک 2 چکا دے دے. ارے بھائی آپ نے یوں کہا سسرال آنے جانے کے لیے, اس لیے جیسے ہی شادی ہوئی ہے اب یہ ٹکتا ہی نہیں ہے, سیدھا شام ہوئی کے بائک پر یہ سسرال بھاگ کے چلا جاتا ہے. اب شکایت کرتے ہیں جب سے شادی ہوئی ہے ہمارے ہاتھ سے ہی نکل گیا, تو نکل ہی جائے گا, تم نے تو بیچ دیا اور کہا تھا کہ گاڑی دے دو آنے جانے میں کام آئے گا, تو جا رہا ہے. ارے صحیح بات ہے نا. اب دے دیا, اب چلا گیا بیٹا, اب پریشان ہے, بہت پریشان. بیٹا چلا گیا تو, اور اگر اس کی بیٹی کے ساتھ اس کا داماد گھر آ گیا ہے اور داماد اسی کے یہاں رہتا ہے, گھر جمائی بن گیا ہے, اب سب کو کہتا پھرتا کہتی پھرتی میرا داماد ہزاروں میں ایک ہے, میری بیٹی کو دلی, بمبئی, آگرہ, لکھنؤ, الہ آباد اور یہ نہ جانے کہاں کہاں گھماتا ہے. کبھی حاجی علی کے چکر لگواتا ہے, کبھی تاج محل دکھاتا ہے, تو کبھی جو ہے اس کو دلی جامع مسجد اور قطب مینار گھماتا ہے. میرا داماد ہزاروں میں ایک ہے, داماد اس کی بیٹی کو گھماتا ہے, ہزاروں میں ایک ہے, اور اس کا بیٹا اگر اس کی بہو کو لے کے گھومتا ہے تو وہ کمینہ بن چکا ہے. مولوی صاحب ایک تعویذ دے دو نا, میرا بیٹا سدھر جاوے. اب اس کو سدھارنے چلا. بھائی یہ معاملہ ہے کہ نہیں ہے نا؟ اس لیے دوسری نیت کرے, یہ آنے والی بہو کو بہو نہیں بیٹی گردانے. جیسے خود کی بیٹی اگر سسرال میں بیمار ہے تو دوڑتا ہے اس کو لینے کے لیے, اگر یہ بیمار ہوئی اور جانا چاہتی ہے تو اس کو صبح صبح بڑھیا صلوات سناتی ہے. گھر اس لیے نہیں بگڑتے, سنو, کہ بچے خراب ہیں, گھر اس لیے بگڑ رہے ہیں کہ ذمہ دار خراب ہے. وہ پارٹیشن کر رہے ہیں, ساس اچھی خاصی 45 سال کی عمر کی ہے, سب کر سکتی ہے, لیکن وہ ایک کام نہیں کرتی. وہ صبح اٹھ کے جھاڑو بہو سے مرواتی ہے, برتن منجواتی ہے, کپڑے دھلاتی ہے, کھانا وقت کے اوپر چاہیے, اور وہ ادھر سے ادھر اس کے گھر اس کے گھر اس کے گھر 4 گھر گھومتی ہے, اور شام کو آ کر گالیاں بکتی ہے, اور صبح اگر وہ سو گئی جلدی سر میں درد تھا بغیر برتن مانجے تو صبح اٹھنے کے ساتھ گالیوں کے صلوات شروع کرتی ہے. نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ قرآن کی تلاوت ہے, کچھ نہیں, بس بہو کے ساتھ جھگڑا جھگڑا جھگڑا. اب بہو چونکہ ایسے ماحول میں ہے, تھوڑی پڑھی لکھی ہے, شریعت کا حکم ہے, بچے کا نکاح ہو گیا, اس دولہا کے اوپر ذمہ داری ہے لڑکی کو سکنا, اچھا گھر دے وے, اس کو لباس دے وے, اس کو کھلاوے, یہ اس کی ذمہ داری ہے. اگر بیوی مطالبہ کرتی ہے مجھے الگ گھر دیا جاوے تو اس شوہر کے ذمہ لازم ہے اس کو الگ گھر دیا جائے, دیا جائے. ماحول پورا بوڑھوں نے بگاڑا, اس لیے وہ توبہ کرے یہاں کہ شادی ہوئی ہے 50 سال کا 60 سال کا ہوں, مہر نہیں دیا وہ دوں گا, اپنے ذمہ قرضہ ہے وہ ادا کروں گا. دوسری بات جہیز نہیں لوں گا. تیسری بات
آنے والی بہو کو اپنی بیٹی سمجھوں گا۔ بھائی مانتے ہیں اس کو؟ عمل کریں گے؟ ہاں، یہ قرآن کی مجلس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم عطا فرمایا ہے۔ آپ کو شروع میں کہا قرآن سے انسان کا دل کبھی بھرتا نہیں ہے، یہ قرآن اپنے آپ میں اثر رکھتا ہے۔ جمال عبد الناصر یہ جب پہنچا ہے، یہ جب گیا ہوا ہے کمیونسٹ کے درمیان میں، لوگ اس کے خلاف باتیں کر رہے تھے کہ تو بھی کمیونزم میں آ جا، تو بھی چھوڑ دے اس کو۔ یہ دوسرے سال وہ لے کر گئے، ساتھ میں قاری عبد الباسط کو مجمع میں بٹھایا اور انہوں نے قرآن کریم کی وہی آیت کریمہ پڑھی جس آیت کو سن کر حضرت عمر مسلمان ہوئے تھے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، پورے مجمع کے آنکھوں میں آنسو تھا۔ ان سے پوچھا کہ تم نے سمجھا یہ کیا تھا؟ کہا یہ کیا تھا وہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن یہ جو پڑھ رہا تھا وہ سچ پڑھ رہا تھا۔ میرے بھائیو، قرآن آج بھی اپنے اندر تاثیر رکھتا ہے۔ تو ایک شیخ نے یوں کہا تھا، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے، مسلمانوں آپس میں متحد ہو جاؤ، مکھیا سرپنچ اور یہ وارڈ ممبر اور ان سارے ایم ایل اے ایم پی کے چکر اور یہ سی ایم بی ایم اور یہ جو ہے یہ ڈی ایم اور ڈی ایم سی ایم کیا جو لفڑے چل رہے ہیں، کہا ان سے اپنے آپ کو الگ رکھ کر مسلمان متحد ہو جاؤ، اپنے آپ کو ایک رکھو۔ اور پھر دوسرے نمبر پر یہ کہا تھا بستی میں مکتب کا نظام قائم کرو۔ یہی ایک راستہ ہے ایمان کو بچانے کی، ورنہ آج جو ہے میرے اور آپ کے اندر سے ایمان کو چھیننے کی نہ جانے کیسی سازشیں رچی جا رہی ہے، اور اس میں وہ کامیاب بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ میرے اور آپ کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، تو آپ کو شروع میں کہا تھا ابن الدغنہ نے جو اوصاف بیان کیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہی اوصاف حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمائے۔ ابو بکر صدیق اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں جو ہے وہ قریب اتحاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتحاد میں رکھا ہوا ہے، اس لیے لوگ کہتے لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر نبی کے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، تو کیا ابو بکر پیچھے عمر جو ہے وہ آگے آ گئے؟ کہا نہیں، لو کان معی نبی لکان ابو بکر، اگر حضور کے ساتھ کوئی نبی ہوتے تو ابو بکر ہوتے، حضور کے بعد کوئی ہوتے تو عمر ہوتے، اس لیے کہ حضرت ابو بکر کو ان اللہ معنا معیت حاصل ہے۔ میرے بھائیوں، ابو بکر کا مرتبہ ہی کچھ اور ہے۔ جب فتح مکہ کے موقع کے اوپر صلح نامہ لکھا جا رہا ہے اور اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دبے چلے جا رہے ہیں، ابو جندل کو واپس بھیج رہے ہیں، ابو جندل کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں تو اس طرف آیا تھا، دشمن کے آپ واپس حوالے کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پھر بھی ان کو حوالے کر دیا۔ مختصر انداز میں حضرت آپ کے آ چکے ہیں اسٹیج کے اوپر۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ چیز گوارا نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اللہ کے رسول سے کہہ دیا یا رسول اللہ، کیا آج ہم مضبوط نہیں ہیں؟ کیا ہم طاقتور نہیں ہیں؟ کیا ہم 313 سے آج زیادہ نہیں ہیں؟ پھر یہ دب کر صلح کیوں یا رسول اللہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ صحیح ہے۔ یہاں سے اٹھ کر حضرت ابو بکر کے پاس گئے۔ ابو بکر نے فرمایا جو نبی کر رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ نبی ہے جب سب نے آپ کھو دیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہوتی ہے، پیر جمعرات کے دن عشاء کی نماز کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی چھوڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 17 نماز تک باہر رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو سنبھالا، مصلی کو سنبھالا۔ پیر کے دن فجر کی نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا، پتہ چلا گھر میں پردہ ہونا چاہیے تھا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج امہات سے زیادہ کوئی پاکیزہ نہیں ہے، ان کے مکان میں بھی پردہ تھا، لیکن افسوس حافظ صاحب اور جو کٹ مولوی ہے ان کی بیوی بغیر اس کے یہ گلے میں اوڑھنی ڈال کر سسرال کی بائک پر بے پردہ گھوم رہی ہے۔ مولوی صاحب اور حافظ صاحب سے پہلے میری درخواست ہے کہ آپ اپنے زوجہ کو فل پردے میں لاؤ۔ بات تھوڑی کڑوی ہے لیکن حقیقت ہے۔ بولے وہ تو بھائی ہے، وہ دیور ہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیور موت ہے، دیور سے بھی پردہ ہے، مامی کو اپنے بھانجے سے بھی پردہ ہے۔ کچھ نہیں، جنازہ نکال دیا، اور کیسا نکالا ایک بات اور کہوں گا۔ غصے میں تھا مولوی صاحب، فون کیا کلکتہ سے ڈائریکٹ دمن، مولانا میں پیا ہوا تھا اور میں نے غصے میں بول دیا تجھے 3 طلاق۔ کیوں بولا؟ غصے میں تھا مولانا، کوئی راستہ ہے میرا؟ میں نے کہا راستہ یہ کہ تجھے ڈنڈا پڑے، دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ ایک تو پینا ہی حرام اور 3 طلاق دینا بھی حرام ہے ہی نہیں شریعت۔ اس کا راستہ دیا تھا تم کو، انبن ہو گیا شوہر بیوی میں، تو کہا وکیل گواہ کو بلا کے سمجھا لو، نہیں سمجھتے تو ایسا وقت بیوی پیریڈ میں نہیں ہے، بیوی ناپاک نہیں ہے، نماز پڑھنے کی حالت میں اس کو 1 طلاق دے دو، 1، پھر گھر میں رہو، اس کا گھر ہے، وہ آپ کی بیوی ہے، دونوں نے ہنس کے بات کر لیا، ایک دوسرے سے ہاتھ پکڑ لیا اور کہہ دیا کہ میں تجھ سے واپس جو ہے وہ رجوع کرتا ہوں، تو دونوں شوہر بیوی، آسان راستہ تھا۔ کہا نہیں بولا اور وہ ناپاک ہو گئی، پھر پاکی کا وقت ہے، پھر بھی وہ نہیں بولا، دوسرا ناپاکی کا پھر بھی نہیں بولا، تیسرا ناپاکی کا وقت گزر گیا، تو کہا بھائی تیری بیوی تیرے لیے بائنہ بن گئی، اس کو طلاق بائن کہتے ہیں۔ حضرت معقل بن یسار نے کہ بہنوئی نے ان کی بہن کو یہی طلاق دی تھی، طلاق بائن۔ کہا اب کیا کرے؟ کہا طلاق بائن ہے، عدت یہی گزارے گی، اس کی ذمہ داری شوہر کی، عدت کا خرچہ دے، نفقہ دے، سکنا دے، سب دے۔ اب جو ہے یہ گھر چلی گئی، یہ اپنے گھر ہے، اس کو شوہر کی یاد آ رہی ہے، ماں کہتی تو نکمی رہ نہیں سکی، بھابھی کہتی رہ نہیں سکی، بھابھی تانا دیتی، بھائی کوستا، ماں بھی بولتی، باپ بھی بولتا، اب پریشان ہے، وہ سوچتا ہے کہ وہ سوچتی ہے میں تو اپنے شوہر کے گھر ہی اچھی تھی۔ ادھر یہ صبح اٹھتا ہے، ناشتہ دینے والا کوئی نہیں، کپڑا دھونے والا کوئی نہیں، پرہیز کرنے والا کوئی نہیں، بچہ ٹہیں اسکول بھیجنے والا کوئی نہیں، یہ سوچتا ہے کہ میری بیوی ہوتی تو کتنا اچھا۔ دونوں کو ایک دوسرے کی یاد آ رہی ہے، کہا ہم دوسرے دونوں آپس میں ملنا چاہتے ہیں، تو کہا بھائی باپ کو کوئی حق نہیں کہ اس کو روکے، فلا تعذلوہن، ان کو ایک ہونے دو۔ کیا بھائی وکیل صاحب آؤ، گواہ صاحب آؤ، مولانا صاحب نکاح پڑھا، کوئی ٹینشن نہیں تھا، لیکن کہا کہ 3 طلاق، 3 طلاق۔ اب کہا یہ تیری بیوی ہو ہی نہیں سکتی، ہٹا۔ لیکن امت نے ہیلا اور حلالہ دونوں میں کر دیا گھوٹالا، ہیلا اور حلالہ دونوں میں کیا امت نے گھوٹالا۔ ہیلا مولوی صاحب نے چندہ کر کے لایا پیسہ، تو زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، فطرہ ہے، اس کو پاک کرنا پڑے گا، مولوی صاحب کو تنخواہ جو دینی ہے وہ تو حلال سے، مسجد میں جو کام کرانا ہے تو جو ہے صاف ستھرا پیسہ چاہیے للہ۔ تو ایک مدرس صاحب کو غریب کو بلاتا ہے، کہتا ہے مولوی صاحب یہ چندے کا پیسہ مدرسہ میں دے دو۔ ہمارے حضرت بڑے بیٹھے ہوئے، ان سے پوچھئے صرف تبدیل ید سے پیسہ پاک ہوتا ہے؟ مولانا رضوان اللہ صاحب ہوتا ہے؟ تملیغ شرط ہے، تملیغ مالک بنانا شرط ہے، یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، غریب کو کہا جائے لو، کوئی کرتا ہے؟ مدرسے والے نے وہ بنا رکھا ہے فارم، اور بچے سے دستخط لے لیا کہ ہمارے جو ہے معتمم صاحب وکیل ہیں،
بچہ تو نابالغ ہے، اب اس کی اجازت کا کیا مسئلہ ہے وہ بھی بتانا۔ یہ مسئلہ ہے ہیلے کے ساتھ۔ حلالہ یوں کہا تھا کہ ہو گیا طلاق، عدت پوری، اب وہ کسی اور سے نکاح کر کے چلی گئی، اب وہ مر گیا، کہیں کچھ ہو گیا، یا پھر اس نے بھی طلاق دے دیا کسی وجہ سے، اس کے بعد عدت پوری ہوئی تو شوہر اول کے لیے وہ حلال ہے۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ بولے اس نے بیوی کو 3 طلاق دیا، اس کے گھر 4 بچے ہیں، اس کا گھر اجڑ گیا، اب کیسے ہوگا؟ کہا اس کا ایک نوجوان بچے سے رات کو نکاح پڑھا دو، رات اس کے ساتھ رہ کے صبح اس سے جو ہے طلاق لے لو۔ یہ امت کا حال ہے۔ وہ مولوی بھی مجرم ہے جو 1 رات کے لیے نکاح پڑھاتا ہے، وہ مجرم ہے۔ حلالے کی یہ شکل شریعت میں ہے ہی نہیں، اس لیے امت جو ہے آج مصیبت میں پھنسی ہوئی ہے۔ حلالے کی یہ شکل کہ ایک رات اپنی بیوی کو دوسرے کے حوالے کر رہا ہے۔ پوچھئے ان علماء سے نکاح موقت کا کیا مسئلہ ہے؟ حنفی ہے نا؟ یہ 12 گھنٹے کا نکاح ہو رہا ہے نا مولانا؟ یہ مولوی صاحب کو تو وہ نذرانے سے مطلب ہے، مل گیا پڑھا دیا۔ اور ایسا ہے کہ شوہر اول ایسا لایا جاتا ہے کہ کسی کو معلوم ہی نہیں، وہ کہیں سے آیا تھا رات کو، اور وہ بھی کم بخت، کمینہ، نالائق، بدبخت کہیں کا، وہ 10-10 ہزار میں حلالے ہی کرتے پھرتا ہے، حلالہ اسپیشلسٹ بنا ہوا، رات کو آ کے چلا گیا۔ بعض مرتبہ اس کو اس عورت سے ملنے بھی نہیں دیا جاتا، حلالے کے لیے ادخال شرط ہے، کیونکہ امت کے سامنے یہ مسئلے آئے ہی نہیں، امت فوم میں ہے اور عورتوں کا مذاق اڑا رہی ہے۔ تب آپ کو پرائم منسٹر مودی جی یوں کہتے ہیں مہیلاؤں کو حق دلائیں گے، 3 طلاق پہ بین لگائیں گے، حلالہ کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ چونکہ آپ نے جہالت کا کام کیا ہے، آپ نبی کے راستے پر نہیں چلے، ایک غیر ایمان والا آپ کو شریعت سمجھا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ان سب چیزوں پر مجھے اور آپ کو جو ہے وہ غور کرنا ہوگا اور اس طرف آنا ہوگا۔ تو پیر کے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں فجر کی نماز ادا فرمائی اور دھیرے سے پردہ ہٹایا، دیکھا مصلی کے اوپر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو جو ہی نبی نے دیکھا، نبی مسکرا اٹھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا۔ عام محدثین فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی اس بات کی تھی میں اکیلا تھا، آیا تھا، تنے تنہا تھا، کوئی نہیں تھا، آج جب میرے جانے کا وقت آیا، یہ میرے صحابہ کا ایک پورا مجمع اور قافلہ تیار ہو چکا ہے۔ کسان اپنی کھیتی کو لے لہاتا دیکھ کر خوش ہو جایا کرتا ہے، حضور اپنے صحابہ کو دیکھ کر خوش ہے۔ لیکن چکی کا پاٹ شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول اس لیے خوش نہیں ہو رہے تھے کہ 1 لاکھ کا مجمع تیار ہو چکا ہے، بلکہ اللہ کے رسول کو خوشی اس بات کی ہو رہی تھی الہ العالمین الہ العالمین، اگر میں آج چلا بھی گیا کوئی کم نہیں، میری امت کو سنبھالنے والا میرا ابوبکر تیار ہو چکا ہے۔ اس بات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس لیے جب وہ تماشا ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر ایک قسم کا جو ہے وہ ماحول کھڑا ہو گیا، کوئی کہہ رہا ہے نبی کی وفات نہیں ہوئی، نبی اللہ سے ملنے گئے ہیں، نہ جانے کون کیا کہہ رہا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اوالی میں گئے ہوئے تھے، جب اوالی سے پہنچے، اوالی مدینہ سے، دیکھا یہاں کے حالات تو بدلے ہوئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق سیدھے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گئے، چادر اڑایا ہوا تھا، یوں رخ انور کے اوپر سے چادر کو ہٹایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے اوپر ابو
बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बोसा दिया। मेरे भाइयों, मैयत को बोसा देना सुन्नते अबू बकर है। मेरे भाइयों, फिर उड़ा दिया और सीधे मिंबर के ऊपर चढ़े और मिंबर के ऊपर चढ़कर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बेहतरीन खुतबा दिया। आखिरी बात कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा। हजरत तशरीफ फरमा है, आप उनकी जो है गुफ्तगू से मुस्तफीज होंगे इंशाअल्लाह। फरमाते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए और उन्होंने खड़े होते ही खुतबा पढ़ा और फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहिर रुसूल अफ़इम्मा क़ुतिला इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम व मन यन्क़लिब अला अक़िबैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैआ। और फिर फरमाया मन कान याबुदु मुहम्मदन फ़इन्नहु क़द मात। सुनो, जो मोहम्मद की इबादत करता था, मोहम्मद दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं, दुनिया से रहलत कर चुके हैं, कोच कर चुके हैं, इंतकाल फरमा गए हैं। एक मुस्तकिल मसला है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात और ममात का। मेरे भाइयों, मुस्तकिल मसला, उसके लिए वक्त चाहिए और दोबारा जो है वो आपको बुलाना पड़ेगा, क्योंकि हजरत की मौजूदगी में मैं बोलता चला जा रहा हूँ। असल में इन्होंने मुझे वक्त दिया था 1.25 घंटा से 1.5 घंटा, वरना कहेंगे आपने जो है वो वक्त जो है वो पूरा नहीं किया। इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि वो 1.25 घंटा आपके सामने मैं पूरा कर दूं। यूं कहा फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात, जो मोहम्मद की इबादत करता था हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा चुके हैं। रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुख्तसर सा बोल दूं, जब हयात और ममात का मसला आया, फरमाते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बॉडी से रूह को निकाला ही नहीं गया था। हुजूर के रूह को बदन के अंदर से लेकर सीने के अंदर जो है वो रख दिया गया था और उसके बाद जो है वो जिस्म में जाने, कब्र में जाने के बाद उसको फैला दिया गया था। मुस्तकिल मसाइल है इसके। मेरे भाइयों, इस वजह से हम सब का अकीदा है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र अतहर में जिंदा है। जब जाकर सलाम करते हैं हुजूर सलाम का जवाब भी अता फरमाते हैं, लेकिन मैं और आप वो ताकत और कुव्वत नहीं रखते कि हुजूर के सलाम का जवाब मैं और आप सुन सके। अल्लाह मदीना की हाजिरी नसीब फरमाए। और फिर फरमाया मन काना याबुदुल्लाह, सुनो, जो अल्लाह की इबादत करता था, फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, बेशक अल्लाह जिंदा है, मौत उसे नहीं आती है। जब ये तकरीर की उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शरे सद्र हो गया और उस वक्त ये पहला मशवरा किया गया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफनाया कहाँ जाएगा, हुजूर को गुस्ल कौन देगा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो कब्र कौन खोदेगा। ये मसाइल के ऊपर मसले चल रहे थे कि उधर कुछ लोग तैयार हो गए कि हुजूर जा रहे हैं अब दुनिया से, अब ज़कात खत्म हो गई, अब ज़कात नहीं देना है। हजरत अबू बकर ने जो है वो सीना तान लिया और यूं कहा, जो नबी को रस्सी इकालन रस्सी भी देते थे, अगर ज़कात में देने से मना किया तो मैं उसके साथ क़िताल करूंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या आप कलमा गो से जो है वो ज़कात न देने वालों से, कलमा पढ़ने वालों से क़िताल करेंगे? कहा जिस तरीके से नमाज का मुनकिर काफिर है, इसी तरह ज़कात का मुनकिर भी काफिर है, इसलिए मैं क़िताल करूंगा। हजरत अबू बकर के वो जज्बात थे जिसको देखकर हजरत उमर को भी शरह सद्र हो गया और उस वक्त सबसे पहली तैयारी ये की गई कि कब्र कहाँ खोदी जाए। उस वक्त ये तय पाया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जगह वफात पाई है उसी हुजरे आयशा में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र खोदी जाएगी। कौन खोदेगा? हजरत अम्मार खोदेंगे या फिर जो है अबू तलहा हजरत अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये दो सहाबी गोरकुन हैं, ये कौन खोदेंगे? हजरत अबू बकर ही थे जिन्होंने ये फैसला सुनाया, जो पहले आएगा वो कब्र खोदेगा। हजरत जो है अबू अय्यूब अंसारी, हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां पहुंचे, उन्होंने कब्र खोदा। भाई कौन जो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल देगा? तो मौलवी साहब
मौली साहब नहीं, बेटा देगा, भाई देगा, भतीजा देगा, रिश्तेदार देंगे। इसलिए हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल देने वाले हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत फज़ल इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत उसामा इब्न ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हु, तीन शख्स ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया। कब्र में उतरने की बारी आई, यही तीन उतरे, बॉडी वजनी थी, इसलिए हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ से मदद ली गई, वो भी अंदर उतरे चौथे। मेरे भाइयों, इस तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र अतहर में रखा गया। जब ये बात आई, इस वजह से यहाँ तक लेकर आया हूँ। अब एक और मसला हमारे इलाके का छिड़ा हुआ है और एक बीमारी फैल रही है। बेटा दिल्ली में है, बम्बई में है, लखनऊ में है, कहा बेटा आएगा तो हम जनाजे को दफनाएंगे। क्या करे? कहा जो है उसको कटियार में ले जाके कोल्ड रूम में रख दो, नहीं होता है तो घर में बर्फ की सील रख के इस बूढ़े बाप को ठंडे के साथ जमहरीर, ठंडी का आजाब दुनिया से शुरू कर दो, उसको रख दो अंदर में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्ची बालिग हो जाए, नमाज का वक्त आ जाए, जनाजा आ जाए, उसमें जल्दी करो। इस वजह से ये इलाके में जो ये बीमारी फैल रही है, बाप को बर्फ में रखने की, जो बेटा वो ससुर का लट्टू था, जिसने कभी इलाज का पैसा नहीं भेजा, बाप रो रहा था, उसको देखने के लिए नहीं आया, इलाज तक नहीं करवाया, उसी बेटे के लिए बूढ़े बाप को ये जमहरी ठंडी का आजाब जो है ये बर्फ में रख के ये दे रहा है। अल्लाह इसे जन्नत देने वाला है। बुढ़ापे के आलम में इसने ईमान के साथ बुढ़ापा गुजारा है, ये जन्नत में जाने वाला है और इसको ये बर्फ में रख रहा है। वो कौन बेटे के लिए, गद्दार औलाद के लिए, वो कौन सा बेटा है जिसने इलाज का पैसा नहीं दिया, वो बाप जो ठंडी गर्मी न देखा, जिसने खेत में काम किया और इसकी फिक्र की, वो कहता है बड़ा भाई अगर 1000 दे जाए तो मैं कैसे दूं, मैं कैसे दूं। बाप ने तो ऐसा नहीं कहा था। ये मुआशरत की बहुत सारी बातें हैं जो हमारे अंदर में बिगाड़ की शक्ल में है। इसलिए आप हजरात से मैं दरखास्त करूंगा कि भाइयों ये इरादा करो, कुरान से रिश्ता जोड़ेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे। आपको जो तरावी की तरतीब बताई है इंशाअल्लाह मौलाना मिज़ानुल्लाह साहब, अभी तरावी में देर है, 10 दिन बाकी है, एक मजलिस आप पूरी जमीयत की तरफ से जिला कटिहार की ले और ये तय करें कि सवा पारे की तरावी पूरे जिले में हो। इंशाअल्लाह 1 साल 2 साल में अल्लाह ऐसा निजाम बना देगा कि लोग कटिहार की मिसाल पेश करेंगे। भाई करेंगे, मौलाना सब करेंगे, इस बात की फिक्र ले। कोई तो उठे, कोई तो एक उठे कुरान के लिए, वरना ये कुरान कहेगा ताकों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ, वो गिर जावे ना ये कुरान के साथ, ताकों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, दो धो के पिलाया जाता हूँ। ये कुरान शिकायत करेगा, वरना अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी कुरान के साथ मोहब्बत अता फरमाए, आप सबको मोहब्बत अता फरमाए। फरमाया हमने आपकी तरफ कुरान नाजिल किया है ताकि आप इस कुरान के जरिए लोगों को जुल्मात से रोशनी की तरफ लाए। और नबी ने फरमाया कुरान से बरकत हासिल करो। ये कुरान ऐसी किताब है जो अल्लाह का कलाम है, अल्लाह से निकला हुआ है। ये ऐसी किताब है किसी कौम को ऊपर ले जाता है वो याज़ाबुल आखिरीन, और एक कौम को ये कुरान नीचे कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान से वाबस्तगी नसीब फरमाए, इस मदरसे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह इज्जत व आफियत के साथ रखे। अल्लाह जब लेकर जाए कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुझे और आपको मौत नसीब फरमाए। कुरान मक्का में उतरा, कुरान मदीना में उतरा। अल्लाह मुझे और आपको मक्का और मदीना की हाजिरी नसीब फरमाए, बार बार नसीब फरमाए। ईद आज़मत वाज जुमला जहां आमीन। बाद व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। कौन रखेगा